ہم ایک کوشش کر رہے ہیں اور وہ کوشش شاید کچھ نشستوں تک جاری رہے مزید، کہ تہذیب مغرب کے جو تشکیلی مراحل ہیں، یعنی جن علمی، عملی، تخلیقی مراحل سے گزر کر اس تہذیب نے اپنی تشکیل کے عمل کو اب تک جہاں تک پہنچایا، ان میں سے جو زیادہ اہم ترین اور زیادہ ڈیسائسو اسٹیجز جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ان کے ذکر کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ہم تہذیب مغرب جس ڈسکورس کا نام ہے، یعنی ہر تہذیب کے تشکیل پانے کے پیچھے کچھ تصورات بنیادی عوامل کے طور پر کار فرما ہوتے ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے تھے اور کچھ مدت مزید کریں گے کہ اس تہذیب کی تاسیس یعنی بنیاد ڈالنے اور اس کی صورت گری کرنے والے بڑے تصورات کا جائزہ لے لیں۔ تو اس میں ہم نے اس کے کلاسیکل دور، اس کے نیو کلاسیکل دور اور اس کی جو ایج آف انلائٹنمنٹ ہے اس کے آغاز تک کا سفر، مطلب موٹی موٹی باتوں میں طے کیا، اور ہم یہاں تک پہنچے کہ روایتی اور کلاسیکل معنوں میں تہذیبوں کو اپنی تشکیل کے لیے جس اصل واحد کی ضرورت ہوا کرتی تھی، اس نیچرل اصول واحد نے اس تہذیب کی تشکیل میں اپنی کار فرمائی کے کیسے کیسے اسالیب اختیار کیے اور کیسے کیسے نتائج پیدا کیے۔ اس میں ہم یہاں پہنچے کہ یہ تہذیب اس لحاظ سے منفرد ہے، اس لحاظ سے تہذیب بننے کی روایت سے منقطع اور الگ ہے کہ اس نے اپنی تشکیل کے جو فائنل مراحل تھے، یعنی کہ اپنی موجودہ شکل میں جیسی کہ یہ ہے، یہ بننے کے جو وہ افیکٹو مراحل تھے، وہ اس نے تہذیب کی تشکیل میں لازماً کام آتے رہنے والے اصول وحدت کو توڑ کے پیدا کیا۔ تو اس میں یہیں ہم نے ڈوئلزم اور ڈویلٹی ان پرسپیکٹو اور ڈویلٹی ان ایکزسٹنس کا قصہ چھیڑا تھا دیکارت کے حوالے سے، اور پھر یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ دیکارت کا جو اسکیل آف ڈویلٹی ہے، جو اس تہذیب کے مزاج میں دخیل ہوا، وہ اس طرح نہیں تھا کہ ہم اس کی کارفرمائی کے مظاہر دکھاتے ہوئے یہ بار ثبوت اپنے سر لیں کہ دیکارت نے بھی اس پریکٹیکل ڈویلٹی کو اسی طرح بتایا تھا۔ تو یہ ہم نے پہلے عرض کر دیا کہ نظریات جو تہذیبی اور آفاقی سطح کے نتائج پیدا کرتے ہیں، وہ مراد متکلم تک ایک تو محدود نہیں رہتے، اور بعض اوقات مراد متکلم کے برخلاف پیدا ہو جانے والے موقف پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ ڈوئلزم اور وہ موڈ آف ڈویلٹی جو پری ماڈرن ویسٹ کی بنیاد میں ایک مطلب سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے،
وہ دیکارت کی مراد نہیں تھی، وہ ہیوم کا تصرف تھا۔ ہیوم پہ بھی پچھلی نشست میں ہم نے ضروری باتیں کر لیں اسی روایت کے تسلسل میں۔ ہیوم نے آ کر اس ڈویلٹی کو سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ ڈویلٹی جو بنایا تھا وہ ہم نے عرض کیا، اور وہ یہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وجود اپنے چیزیں اپنے امپریشن میں بس حقیقی ہیں، حقیقی یہاں سمجھیں کہ انورٹڈ کاماز میں ہے، حقیقی اپنے اسٹینڈرڈ معنی میں نہیں، تو چیزیں اپنے امپریشن میں حقیقی ہیں، چیزیں اپنی نون فارم میں حقیقی نہیں ہیں، یعنی چیزیں موجود کی شے موجود کی حیثیت سے جو تاثرات مجھ پر مرتب کرتی ہیں، جو بدلتے ہوئے تاثرات مجھ تک کنوے کرتی ہیں، میرا چیزوں کے ساتھ تعلق میں ان تصورات پر اکتفا کر لینا نہ صرف یہ کہ درست ہے بلکہ ناگزیر ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اس نے آ کر گویا شعور کو ایک خلا میں بدل دیا۔ دیکارت کے ڈوئلزم نے وجود کو دو لفظ کیا اپنے نتائج کے اعتبار سے۔ میں اس بات کو اس طرح نہیں کہہ رہا کہ دیکارت نے وجود کو دو لفظ کیا، یہ بات کہ نظریہ، کوئی بھی نظریہ یا تھیوری دو اجزاء سے مرکب ہوتی ہے، ایک جز ادراک کہلاتا ہے، دوسرا حصہ اظہار کہلاتا ہے۔ تو اظہار کیونکہ مخاطب کی پراپرٹی بن جاتا ہے اور وہ اس اظہار کے معنی دینے میں یا اس اظہار کو اپنی اسکیم آف تھنگز میں کھپانے کا گویا ایک لائسنس حاصل کر لیتا ہے۔ تو دیکارت کا ڈوئلزم اس کی پرسیپشن میں کچھ اور تھا، لیکن اس ڈوئلزم کو اس نے جس طرح ایکسپریس کیا، جن اصطلاحات میں، جس ڈائلیکٹیکل پیٹرن میں، جس پیراللزم میں، وہ ایک مکمل اظہار کی طرح سامنے آ کر گویا اس کی ادراکی فارم یا اس کے منشا سے آگے نکل گیا، اور لوگوں نے یہ دیکھنے میں دلچسپی نہیں دکھائی کہ دیکارت کی اس قول سے یا اس قول سے مراد کیا ہے۔ لوگوں نے اس کے اقوال کو اس تصرف کے ساتھ لیا اور اس اینگل سے اس کے مخاطب بنے کہ ان اقوال سے کیا معنی نکل سکتے ہیں، اور یہ نیچرل ہے۔ جیسے یونانی ادب پورا ٹریجڈی کہلاتا ہے، تو ٹریجڈی کا جو سب سے بڑا مظہر ہے مثال طور پہ ہومر یا سوفوکلیس، ان لوگوں سے ٹریجڈی کی تعریفات، اس کے حدود، اس کے معانی ثابت ہیں، لیکن ارسطو نے آ کر جب ٹریجڈی کو ڈیفائن کیا تو وہ ٹریجڈی وہ نہیں رہ گئی جو ہومر نے ڈیفائن کی تھی یا سوفوکلیس نے ڈیفائن کی تھی۔ واضح ہے نا؟ تو ان معلوم جیسے ایک آدمی یہ راستہ کھول کے چلا گیا کہ ایک ویو آف ڈویلٹی چل رہی ہے شعور اور اس کے آبجیکٹ کے بیچ میں، تو اب مجھے اس کا حق ہے کہ میں اس ویو آف ڈویلٹی کو دو مختلف کناروں میں بہا کے دکھا دوں۔ تو دیکارت کے بنائی ہوئی نہر کے کناروں کو بدل دیا بعد کے لوگوں نے، لیکن اس نہر سے ہی فائدہ اٹھایا۔ واضح ہے نہیں بات؟ ہم تو اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں، یعنی تاریخ میں تھیوری بن جانے والے، پرماننٹ نیریٹو بن جانے والے بہت سے فقرے اپنے متکلم کی مراد کے خلاف
سمجھ کر اپلائی کیے گئے اور ان سے نتائج نکالے گئے. اس کی مثالیں بہت سی ہیں. تو ہیوم نے اس ڈویلٹی کے نتیجے کے طور پر، اس ڈوئلزم کے اینڈ ریزلٹ کے طور پر ایک چیز پر پہنچا دیا کنونسنگلی کہ شعور گویا ایک خلا کی طرح ہے اور شعور اپنے آبجیکٹ کو مینج تو کر سکتا ہے، ڈیفائن نہیں کر سکتا. اب آپ سمجھے کہ یہ کتنی بڑی، اگر یہ خرابی ہے تو کتنی بڑی خرابی ہے، اور اگر یہ انقلاب ہے تو کتنا بڑا انقلاب ہے. کیونکہ علم کا نام ہر ڈسپلن میں آبجیکٹ کو ڈیفائن کرنا ہے. آبجیکٹ کو ڈیفائن کرنے کا قصد کیے بغیر ذہن کی علمی سرگرمی کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا. تو اس نے آ کر گویا اس پورے مزاج کو بدل دیا اور اس نے کہا شعور شے کے امپریشنز کو کنٹین اور مینیج کر سکتا ہے، شے پر کوئی ایسا حکم نہیں لگایا جا سکتا جس میں وہ کسی ایک ڈیفینیشن کے پنجرے میں محدود ہو جائے. تو اس نے گویا علم پر سے اعتبار اٹھا دیا اور علم کی جو دو اقسام دیکارت کر کے گیا تھا، ان میں سے میٹا فزیکل قسم کو تو اس نے شاعروں کی خیال آرائی کہا، اور فزیکل نالج کو بھی اس نے کہا کہ یہ نالج کے ہمارے بنائے ہوئے تصور کے مطابق درست نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اور یہ بھی اسی طرح کا ایک واہمہ ہے جس طرح کے واہمے میٹا فزیکل کلیمز ہوتے ہیں. اور یہ ہیوم تھا جس نے آ کر گویا ایپسٹیم آف نیچرل اینڈ فزیکل سائنسز کو متعین کر دیا. یہ ہیوم کی آواز کے کارخانے میں سے نکلنے والی ایک گونج تھی جو کارل پاپر کے نظریے، جو فالسیفائبلٹی کا نظریہ ہے، اس سے برآمد ہوئی. یعنی آپ جو جانتا ہے سو جانتا ہے کہ کارل پاپر کا ایک نیا آدمی تھا، ایک آسٹریلین مفکر تھا جس نے سائنسی علم کی تعریف میں یہ بات داخل کی کہ اسے فالسیفائبل ہونا چاہیے. تو سائنسی علم کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اس امکان کو یقینی مانا جائے کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. واضح ہے نا؟ یہ ہیوم کی گونج ہے. اس کا تیسرا بڑا پڑاؤ ہے جس پہ آج ہم گفتگو کریں گے، وہ ہے نیٹشے. تو ان کو میری درخواست یہ ہے کہ ہم جو پیچھے کی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں اس کو غیر ضروری نہ سمجھا جائے، کیونکہ بیج کا علم اگر پختہ نہ ہو تو درخت کے بارے میں بھی معلومات ادھوری رہ جاتی ہیں. تو یہ ہم بیجوں کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ بیجیں چاہے افلاطون کی اکیڈمی کے گودام میں پڑے ہوئے ہوں، چاہے یہ اس سے پہلے فیثاغورس کے تھیلے میں رکھے ہوئے ہوں، یہ سب وہ بیج ہیں جن کی کاشت سے اس تہذیب کا جنگل وجود میں آیا ہے. اور سویلائزیشن کو دیکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم ان بعید یا قریبی عوامل کا جائزہ لیں جو اس کی تشکیل میں صرف ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو اس طرح لیا جائے اور اس سے انشاءاللہ
تہذیب مغرب کی موجودہ فارم کے بارے میں جو علم بھی حاصل ہوگا وہ زیادہ ہمارے لیے قابل اعتماد ہو جائے گا، وہ صحافیانہ نہیں رہے گا۔ دوسری بات جو نقشے پر جانے سے پہلے کہنی ہے وہ یہ کہ ہمارا ذہن اس طرف سے صاف ہونا چاہیے کہ تہذیب یا سویلائزیشن کہتے کسے ہیں۔ مطلب اگر ہمارا ذہن تہذیب کیا ہے کا سوال فیس کر سکتا ہے اور اس کا جواب جانتا ہے تو پھر مغربی اور مشرقی تہذیب کا مطالعہ ایک رخ پر اور ایک بنیاد پہ کنسٹرکٹ ہو جائے گا، ورنہ یہ ایک انتشار ہے۔ اب وہ مکتبی تعریف نہیں کر رہا میں سویلائزیشن کی مکتبی تعریف یہ ہے کہ شہری بنانا اور بننا، مطلب یا ہم سویلائزیشن کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ کریں گے